اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 15، اس میں دیکھتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف مبارکہ میں بہت سارے ہم نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بیان فرمائے ہیں وہ ہم نے بہت اچھے سے دیکھے ہیں۔ قوم لوط کا زمانہ، قوم شعیب کا زمانہ، قوم عاد کا زمانہ، قوم سمود کا زمانہ، قوم نوح کا زمانہ، اور اب قوم موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل ہے ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے، فرعون کے ساتھ جو جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے آج، یعنی کہ پچھلے 2 رکوع اور آج یہ جو تیسرا رکوع ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے سے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون آتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، جو فرعون کی جو قوم کے سردار تھے، ملا سردار جو رئیس، انہوں نے کہا، کیا کہا، آتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض، کہ اے فرعون کیا تو موسیٰ کو و قومہ اور اس کی قوم کو ایسی چھوڑ دے گا، یوں ہی چھوڑ رکھے گا کہ وہ یہ جو ان کی یہ جو قوم ہے اور یہ جو موسیٰ ہے یہ فساد برپا کرتے رہے، فی الارض زمین میں، زمین سے مراد ہے ملک میں، ان کا جو ملک مصر تھا تو اس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں وہ فساد پھیلاتے پھریں، وہ فساد برپا کرتے رہیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ جو یعنی کہ موسیٰ ہے وہ تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑے رہیں، یعنی کہ تو کیا اسے ان کو ایسی کھلا چھوڑ دے گا۔ قال، تو فرعون نے کہا، ان کی باتوں سے وہ جل بھن کے تو اس نے آگے سے فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ ہرگز نہیں، میں مطلب ایسا نہیں کروں گا، بلکہ کیا کروں گا، سَنُقَتِّلُ، میں قتل کر دوں گا، ابناہم، ان کے لڑکوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے لڑکوں کو، ان قریب ہم بہت جلدی مطلب ان کو قتل کر دیں گے، وہ نستحیی نساء، ان کی عورتوں کو یعنی ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم بے شک ان کے اوپر غالب ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اللہ کے اوپر یعنی کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے، یہ جو امتحان کی گھڑی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی صبر سے کام لو، صبر و استقامت سے کام لو، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، بے شک یہ جو زمین ہے اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اور وہ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں سے، عباد عبد کی جمع ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ کہ اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے وہ ان کو اس کا وارث بنا دیتا ہے اس زمین کا، والعاقبۃ للمتقین، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ قالوا، تو قوم موسیٰ نے کہا، جو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے قوم کے بنی اسرائیل کے، قالوا، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تاتیانا، کہ اس سے پہلے بھی جب آپ ہمارے پاس آئے تو اس سے پہلے بھی ہمیں جو ستایا گیا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب آپ ہمارے پاس آئے تو اس کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسا ربکم ان یہلک عدوکم، تو کیا ان کو کہا، آپ نے کہا کہ ان قریب یعنی بہت جلدی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، یہلکا، ہلاک کر دے گا، عدوا، دشمن کو، کم، تمہارا جو دشمن ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں
زمین میں فی الارض زمین میں جانشین بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، نائب بنا دے گا، کن کا؟ ان کا یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلا کر دے گا اور ان کا تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا، یعنی اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی کہ تم پھر کیسے اس سلطنت کا جو نظام ہے اس کو کیسے چلاتے ہو، یعنی اللہ تمہیں دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 127۔ اس کے مطابق مصری جو فرعونیے تھے، جو یعنی فرعون کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے وہ بھی اکثر موسیٰ کے پیروکار بنتے جا رہے تھے، مسلمان ہوتے جا رہے تھے، مومن ہوتے جا رہے تھے، وہ یعنی کہ موسیٰ کے دین کی پیروی میں آتے جا رہے تھے، تو ان کو اپنے مستقبل کے جو شدید خطرات تھے وہ محسوس ہونے لگے، تو انہوں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے ہی ملک میں تمہارے خداؤں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور تم ان باتوں کی کوئی تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، تم ان باتوں کے اوپر کچھ بھی یعنی کہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہے ہو۔ حالانکہ فرعون دوسرے لوگوں سے تو اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو دوسرے لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، خود کو سجدے کرواتا تھا، اور خود یہ جو فرعون تھا وہ گائے کا، سورج کا، ستاروں کا، ایسی چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، ان کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہاں علماء کرام ایک بات کرتے ہیں کہ فرعون خود کو اپنے آپ کو بڑا خدا کہلواتا تھا، جبکہ خود بہت سے بت اس نے یعنی اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، اور ان کی خود بھی پوجا کرتا تھا، اور اپنی قوم کو بھی حکم اس نے دے رکھا تھا کہ تم سب بھی ان کی پوجا کرو، ان کو سجدے کرو۔ تمام عزیزان من، قابل غور بات یہ ہے کہ باطل پرست جو حق کو حق سمجھنے کے باوجود اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، جب وہ حق کی روشنی پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، دھول جھونکنے کے لیے وہ ایسی بکواسیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے افواہیں پھیلانی شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا حق سچ کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، کوئی تک ہی نہیں بنتا، اور ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلایا جائے، فساد ان کا پھیلانا بس کام ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی چال میں وہ کامیاب ہو گئے، وہ جو فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے۔ اب حکم دے دیا فرعون نے کہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو ان کی لڑکیاں ان کو زندہ رکھا جائے گا، اور اس گھنونے کام کا سب سے بدترین اپنے وقت کا زمانے کا یہ سب سے بڑا ظالمانہ یہ کام تھا، یہ عمل تھا، بہت گھنونا اور خطرناک قسم کا۔ مقصد صرف ان کا یہ تھا کہ ان کی جو زندہ جو لڑکیاں ان کی جو رکھ لی جائیں، ان کی جو بیٹیاں رکھ لی جائیں زندہ، ان کو قوموں میں وہ بیٹیاں ان کی جذب ہو کر رہ جائیں گی دوسری قوموں کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ اس قوم کا یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے نا، اس کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا، یہ قوم ہی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 128 کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس خونی منصوبے کا علم ہوا کہ لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا پیدا ہوتے ہی، اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا، اور پھر ان کو اپنے محلوں کی لونڈیاں بھی بنایا جائے گا، جب اس سارے ڈرامے کا، اس سارے تمام باتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا، تو بحکم خدا بندی تو آپ نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین فرمائی، اور سب کو بتایا کہ زمین، اصل زمین، یہ جو زمین ہے، یہ جو ساری کی ساری، اس کا اصل اور حقیقی مالک تو صرف اللہ ہے، اور یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس تمام پاورز ہیں، وہ جس قوم کو چاہے عزت سے نواز دے، اور جسے چاہے اس کا مالک بنا دے، اور کامیابی کا سہرا ان کے سر کے اوپر باندھ دے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ آیت نمبر 129 کے مطابق فرعون کی یہ دھمکی سن کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، جو ساری وہاں پر جو قوم جن کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان سے بہت زیادہ محنت والے کام لیتے تھے طرح طرح کے، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپ کے آنے سے بھی پہلے بہت ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ہماری بیٹیوں کو محل کی لونڈیاں بنا کر رکھا جاتا تھا، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ظلم سہ رہے تھے، اور آپ کے بعد بھی ہماری یہ مصیبتیں اور مشکلیں دور نہیں ہوئی ہیں، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور حکومت اور اقتدار تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا ہی غور طلب جملہ ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں
اقتدار دینے کے بعد یہ دیکھے گا کہ تم اس کی کہاں تک اطاعت کرتے ہو، کتنی فرما برداری کرتے ہو، اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کرتے ہو۔ سمجھنے کے لیے اسی بات کے اوپر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو موقع دیتا ہے کہ وہ سلطنت کے تخت پر بیٹھ کر ثابت کرے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھنے کا اہل بھی ہے یا نہیں، وہ اہل بھی تھا یا نہیں تھا۔ تمام واجب الاحترام اسی بات سے ہم خاص طور پر ایک بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی بادشاہی یا یہ جو حکمرانی ہے نا، جس کے ہاتھ میں بھی ہو، اس کا ملک کا نظام چلانے کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں بھی ہو، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو شریعت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تیرے احکامات کے مطابق اس سلطنت کی جو باغ دوڑ ہے صحیح معنوں میں عدل و انصاف کے ساتھ اللہ اس ملک کا نظام چلانے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔